ابھی رمضان میں اہل حدیثوں کے پھڈے وڈے نہ شروع کر دینا, یہ چٹکلے تھوڑے موٹے چلتے رہتے ہیں. جو کر رہا ہے نا اس کو کرنے دو, سمجھ رہے ہو؟ میں جو رد کرتا ہوں بتانا دلیل کہ بھئی یہ دلیل سے یہ ثابت ہے, باقی پھڈے نہ کرو, جا کے کسی کو برا بھلا مت کہو. عقیدہ توحید جب تک ہے, ختم نبوت, 5 نمازوں کے قائل, رمضان کے قائل, تو سب مسلمان کیا ہیں؟ سب جنت میں جائیں گے انشاءاللہ. اللہ کسی کو 8 اور 20 کے چکر میں جہنم میں نہیں ڈالے گا. کمبخت تو 12 کس بیس پہ نے, تو اللہ بہت بڑا ہے. تبھی قرآن کہتا ہے اگر تم کبیرہ گناہوں سے بچو گے تو چھوٹی موٹی خطائیں معاف کروں گا. تو یہ تو علمی دلائل ہے, چلتے رہتے ہیں, اس سے زیادہ ٹینشن میں نہیں آنا چاہیے. سمجھ رہے ہو؟ یہ چلتے رہیں گے دلائل. پھر بھی اہل حدیثوں میں بہت سی چیزیں بہتوں سے بہت اچھی ہیں, کم از کم بدعتی نہیں ہوتے. اور جو ان میں معتدل لوگ ہیں نا, ان کو جب دلیل سے بات سمجھائی جائے تو مان بھی جاتے ہیں. تو یہ چلتا رہے گا, ادھر سے دلائل ادھر سے دلائل چلتا رہے گا. آپ سن لیا کرو, سمجھ میں آیا عمل کرو, نہیں تو جو مرضی کرنا ہے کرتے رہو بیٹھ. ایک آدمی نے مجھے کہا میں جو ایک لڑکی کا رشتہ ہے وہ جماعت اسلامی سے ہے, تو میں شادی کر لوں؟ میں نے کہا جماعت غیر اسلامی والے سے کر لے شادی تو. پھر نہیں, ان کا خیال تھا کچھ اختلافات جماعت اسلامی اور علماء دیوبند کے بھی کچھ اختلافات ہیں, تو پتہ نہیں شادی بھی جائے. میں نے کہا بھائی وہ اس نوعیت کے اختلاف تھوڑی ہیں. خود ہی مجھے کہہ رہا ہے جماعت اسلامی سے ہے لڑکی. میں نے کہا جماعت اسلامی سے نہیں, تو جماعت غیر اسلامی والی سے کر لے شادی. تو اختلافات کو ایک لمٹ میں رکھنا چاہیے, سمجھیے, اس سے آگے نہیں بڑھائیں آپ.